بس رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لو پہلے سے، کہ جس دل میں نفرت ہو، بغض ہو، کسی کے لیے غصہ ہو، کسی کے لیے کیا کیا جذبے ہوں، دل صاف کرنا۔ ہمارے گھروں میں روزانہ جھاڑو ہوتا ہے، یہاں مدرسے میں روزانہ صفائی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کیونکہ دنیا کی اصل گندگی ہے تو جھاڑو ہاتھ سے نہیں چھوٹ سکتا۔ حرم شریف میں دیکھا کیسے چاروں طرف خدام پھر رہے ہوتے ہیں برش لے کر، تو دل پہ غبار ایسے آتا ہے جیسے صحن میں غبار آتا ہے، دل پہ گندگی ایسے آتی ہے جیسے صحن میں آتی ہے۔ تو ہم نے نظام بنایا ہوا ہے، لوگ وہ کر رہے ہیں، وہ روزانہ جھاڑو دیتے ہیں۔ تمہارا دل ایک آنگن ہے، ایک صحن ہے، اس میں بغض، نفرت، حسد، پتہ نہیں کیا کیا گندگیاں آئیں گی اور آتی رہیں گی۔ بچوں ایک کام کرو، جھاڑو پکڑ لو، صاف لو۔ یا اللہ معاملہ تجھ سے کرنا ہے، لوگوں سے نہیں۔ کسی نے برا کہا، کسی نے غیبت کی، کسی نے گالی دی، کسی نے دھکا دیا، کسی نے حق مارا، کسی نے کچھ کیا، یا اللہ تیرے سپرد میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا، میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ بڑے بڑے نفلوں والے، تہجد والے، حج عمرے روزے والے تمہیں نہیں پکڑ سکیں، کیونکہ اس کا کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں۔ نفل پڑھنے والے تو بے شمار ہیں، عمرے کرنے والے بے شمار ہیں، علماء بے شمار ہیں، حاجی بے شمار ہیں، سخاوت کرنے والے بے شمار ہیں، لیکن اس ٹکڑے کو صاف کرنے والا لاکھوں میں ایک بھی نہیں۔ مشکل کام، آپ یہ سیکھ، صاف صاف صاف۔ یہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری اور علم کو حاصل کرنے کی سب سے بڑی چابی ہے کہ اپنے دل کو کھلا کر لو۔ کوئی چیز خالی ہوگی تو کچھ آئے گا۔ جس دل میں بغض بھرا ہو، نفرت بھری ہو، حسد بھرا ہو، کینہ بھرا ہو، اس میں خاک آئے، اس میں تو علم کی ایک کرن بھی نہیں آئے۔ زبان سے چاہے جتنے مرضی موتی بکھیرے، دل اس کا اندھا ہوگا۔ لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور۔ یہ آنکھوں سے اندھے نہیں، دل سے اندھے ہیں۔ تو بچوں اپنے دل کو صاف کرنا۔ وہ کتنی مشہور حدیث ہے، آپ نے کہا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا، ایک انصاری صحابی داخل ہوئے، جوتا ہاتھ میں، داڑھی میں وضو کا پانی۔ اگلے دن اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو ایک صحابی آئے، ہاتھ میں جوتا، داڑھی میں وضو کا پانی، وہی صحابی۔ اگلے دن اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو وہی صحابی 3 دن جنت کی بشارت لیے۔ اس صحابہ کی جماعت میں ایک شخص ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص۔ ان سے بڑا عبادت گزار صحابہ میں کوئی نہیں تھا، نہ سابقین میں، نہ متاخرین میں، نہ پہلوں میں، نہ بعد والوں میں۔ ان کی عبادت کیا تھی؟ ساری رات جاگنا، سارے دن کا روزہ، اور ایک ختم قرآن صبح سے شام۔ اتنی اللہ نے طاقت دی تھی۔ پھر وہ غلوب والی بات آ گئی، ایکسٹریم ہونے والی بات آ گئی۔ ان کی شادی والی رات حجلہ عروسی میں داخل ہو رہے ہیں، دلہن کے کمرے میں داخل ہو رہے ہیں، اور مصلی بچھا کے اللہ اکبر، اور دیر نفل تے نفل، دیر نفل تے نفل۔ تو ان کی بیگم نے دیکھا تو وہ بھی خیر کا زمانہ تھا، انہوں نے بھی وضو کیا اور پیچھے مصلی بچھا کے وہ بھی فجر تک نفل پڑھتے رہے۔ صبح ہوئی تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا بیٹی رات کیسی گزری؟ کہا جی ماشاءاللہ آپ کے بیٹے تو بڑے عبادت گزار ہیں، ساری رات نفلوں میں ہی گزری۔ تو وہ ان کو شکایت کر دی۔ حضرت عمر بن عاص کو اتنا غصہ چڑھا، بیٹے کو تو کچھ نہیں کہا، کتنی حکمت کی بات ہے، سیدھے گئے اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ یہ عبداللہ دیکھیں کیسا نادان ہے، اس کی شادی کی ساری رات نفل پڑھتا رہا، تو آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی بڑی بات ہے، نفلوں میں گزر گئی، رات بھی نفلوں میں گزر گئی۔ تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلا کے ڈانٹا کہ تو نے مہینے میں 3 دن روزے رکھنے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں رکھنے، اور ہفتے میں 1 قرآن ختم کرنا ہے۔ کہا یا رسول اللہ میرے اندر طاقت زیادہ ہے۔ پھر اچھا 15 دن روزے رکھنے، کہنے میرے اندر طاقت زیادہ ہے۔ آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے گھٹاتے رہے، اور وہ ہر دفعہ نہیں یا رسول اللہ میرے اندر طاقت زیادہ ہے۔ تو آخر میں آپ نے کہا اچھا چلو 100 میں داؤدی پہ آ جاؤ، 1 دن روزہ رکھو، 1 دن افطار کرو، اور 3 دن سے پہلے قرآن ختم نہیں کرنا۔ تو آپ نے اس کو پیچھے کیا۔ یہ بیٹھے تھے اس محفل میں، ان کے دل میں آیا کیا یہ بزرگ مجھ سے زیادہ عبادت کرتے؟ رات میں ساری جاگتا ہوں، دن روزہ رکھتا ہوں، 1 ختم کرتا ہوں، تو جنت کی بشارت تو مجھے ملنی چاہیے تھی، ان کو کیسے مل رہی؟ یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ یہ ان کا جذبہ تھا، لیکن جو کہ میں ان کی سیرت کو جانتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ ان کی نفسیات میں یہ بات آئی ہوگی، چونکہ صرف انہی کو خیال آیا کہ میں جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ بزرگ کیا کرتے ہیں۔ تو ان کے پاس پہنچ گئے، چاچا ذرا، وہ ادھیڑ عمر تھے، چاچا وہ میرے ابا تھوڑے ناراض ہیں تو کچھ دن آپ کے پاس گزارنا کا، بیٹا بسم اللہ آ جاؤ۔ اب رات ہوتے ہی عشاء کی نماز پڑھ کے انہوں نے جلدی سے چادر اوپر لی اور یوں سراخ کر کے ان چاچے کو دیکھنے لگے کہ اب یہ کیا ساری رات سجدہ کرے گا،
اور ساری رات روتے 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 مسلح گیلا ہو جائے گا، یا ساری رات رکوع کرے گا، ساری رات قیام کرے گا، ساری رات قرآن پڑھے گا، اس تصور سے یوں دیکھ رہے، اور وہ بزرگ صحابی تشریف لائے، سرانے پہ سر رکھا، اللہم بسمک اموت و احیا، ہو گئے۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں ابھی اٹھیں گے، ابھی اٹھیں گے، ابھی اٹھیں گے، فجر کی اذان پہ اٹھے۔ اب یہ تو حیران پریشان ہو گئے، یہ کیا؟ اس زمانے میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے ڈر کے مارے کہ پتہ نہ چل جائے ہمارے کفر کا، تو یہ چاچا جنت بھی لے گیا تو ستا بھی پیا کہ چلو کل دیکھوں گا۔ اگلی رات پھر چادر سر پہ کر کے اور یوں سوراخ کر کے لیٹے ہوئے اور دیکھ رہے، چاچا پھر تشریف لے اور سرانے پہ سر رکھا، اللہم بسمک اموت و احیا، ہو گئے۔ فجر کی اذان پہ اٹھے، یہ اور پریشان ہو گئے کہ میرا نبی کا فرمان تو سچا ہے، اس میں تو شک بھی کفر ہے، لیکن عمل کیا ہے جس پر اس کو جنت کی بشارت ملی؟ 2 رکعت نفل بھی نہیں۔ اور آج کے دور میں تم میں سے ماشاءاللہ اکثر بچے تہجد پڑھتے ہیں کہ 1 رات اور دیکھوں گا، اللہم بسمک اموت و احیا، ہو گئی ساری رات۔ تو تیسری رات پھٹ پڑے عبداللہ بن عمر، کہنے گے چاچا میری ابا سے کوئی لڑائی نہیں تھی، 3 دن میں تیرے بارے میں سنتا رہا، جنتی جنتی جنتی، میں دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے، آپ تو کچھ بھی نہیں کرتے ہو، ساری رات سوتے رہتے، اب کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا بیٹا یہی ہے جو تم نے دیکھا ہے۔ اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ جوڑ کیسے بیٹھا ہوں، ادھر جنت کی بشارت، ادھر ساری رات خراٹے، اب یہ اس میں جوڑ کیسے بیٹھا ہوں؟ نبی کی بات تو غلط ہو نہیں سکتی۔ تو اب وہ نا ایسے نا بڑے بے دل سے ہو کر واپس مڑے، پتہ نہیں کی چکر ہوئے گی کوئی گل۔ جب وہ دروازے تک پہنچے تو کہنے لگے بیٹا ادھر آنا، واپس آ گئے۔ کہا میں تمہیں اصل راز کی بات بتاتا ہوں۔ کیا ہے؟ تو یہاں ہاتھ رکھا، کہا یہ جو دل ہے نا اس میں کسی انسان کی نفرت نہیں۔ اور جب اللہ کسی کو رزق دیتا ہے، عزت دیتا ہے، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوتی۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہنا تھا ہاں یہ بات ہے، نہیں، انہوں نے کہا ہاذا ہوا، اچھل کے کہنے لگے ہاذا ہوا، ہاں 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 یہی ہے یہی ہے یہی ہے۔ پھر کہنے لگے چاچا پر یہ میرے بس کا نہیں، کون کرے گا یہ؟ اتنے بڑے آدمی ہو کر کہہ رہے ہیں کہ میرے بس۔ تو بچوں دنیا میں جنتی بننا ہے اور علم اللہ سے لینا ہے تو اسے صاف کر دو، سب کی نفرت سے صاف۔ اس نے مجھے یہ کیوں کہا، اس نے مجھے یوں کیوں دیکھا، اس نے میرے بارے میں یوں کیوں کہا، اس نے میرے بارے میں یہ کیوں لکھا۔ جس کی تعریف ہوتی میری کتنی برائی ہوتی، صرف تعریف تو نہیں، بھرا پڑا سوشل میڈیا مجھے گالیاں دیں۔ اللہ کے فضل سے میرے دل میں ایک ذرے کے برابر کبھی کوئی منفی جذبہ نہیں آئے تو میں دھو کے صاف کر دیتا ہوں، یا اللہ میں نے اپنے دل کو صاف کیا، میرا معاملہ تیرے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ نہیں۔ یہ یاد رمضان کی سب سے بڑی تیاری، علم کے حاصل کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار آپ کو یہ نہیں کہ تمہیں کتابیں یاد ہو جائیں، تمہیں اشعار یاد ہو جائیں۔ تو ساری امت سے کہتا ہوں رمضان کا استقبال کرو دلوں کو صاف کر کے، نفرتوں کو مٹا کے، مذہبی نفرت، دنیاوی نفرت، رشتوں کی نفرت، بول چال کی نفرت، سیاست کی نفرت، لین دین کی نفرت، ان سب سے اپنے دل کو صاف کرو تاکہ رمضان میں اللہ نے علم اتارا، اللہ تعالیٰ آپ کو علم عطا فرمائے، اور باقی لوگ جو عام دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں ان کے دلوں میں اللہ رمضان کا نور اتارے اور اپنے اور ہدایت کا نور اتارے۔ یہ سب سے بڑی تیاری ہے۔ اور کسی سے گلہ ہے، غصہ ہے، ناراضگی ہے، کسی سے بولتے نہیں ہو، ابھی سے شعبان آ چکا ہے، آپ شعبان سے رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے، تو اس کی تیاری کیا ہے؟ وہ دلوں کو صاف کرو، معاف کرو، معافی مانگو، تمہارا قصور نہیں پھر بھی معافی مانگ لو، دلوں کو صاف کرو، اور اپنے اور اللہ سے سخاوت مانگو کہ اللہ کو سخی بھی پسند ہے اور صاف دل والا بھی پسند ہے۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ کا تعارف ہے۔ سبحان اللہ تو کہہ رہا ہے میں مہربان ہوں، میں رحیم ہوں، میں پالنے والا ہوں، محبت کرنے والا ہوں۔ اور ہم نے اللہ سے ڈرا 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 کے لوگوں کو ویسے ہی بددل کر دیا ہے، مایوس کر دیا ہے اور خوف زدہ کر دیا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد عالی ہے، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھاؤں تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی، 70 اونٹوں پہ یعنی ہر آیت کے لیے 10 اونٹ۔ 70 سے مراد 70 نہیں ہوتا، بے شمار، عربی میں بے شمار اونٹ۔ اور بطور ثبوت ایک واقعہ کہ ایک دفعہ تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے آؤ میں تمہیں بسم اللہ کی تشریح کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور عربی وہ زبان ہے جس کے حروف کے بھی مطالب اور معنی ہوتے، واو کے مطلب ہیں، با کے مطلب ہیں، تا کا۔ تو بسم اللہ کی با پہ عشاء کی نماز کے بعد درس شروع کیا،
فجر کی اذان ہو گئی، با کا کبھی سفر طے نہیں ہوا تھا، تو میں کیا کروں گا یا میں کیا کر سکتا ہوں، ادنا سا طالب العلم۔ لیکن اس میں ایک چیز تو میرے اللہ کا تعارف، اللہ ہمیں مہربان کر کے رب، اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا الحمدللہ جبار السماوات والارض، الحمدللہ قہار السماوات والارض، سب تعریفیں اللہ کی جو سارے جہان پر جبار ہے، قہار ہے، غالب ہے، بادشاہ ہے، رب۔ اسماء الحسنہ جو آئے ہوئے نا 99، 33 نام اس رب کے، اس لیے رب کا نام اسماء الحسنہ میں نہیں ہے، رب آپ دیکھیں نہیں، لیکن المنتقم کو چھوڑ کر باقی ہر میرے رب کی صفت میں رب کا مطلب پایا جا رہا، اس لیے اس کو اللہ نے اس میں، میرے نبی نے اس میں ذکر ہی نہیں کیا ہے کہ اتنا ہیوی ویٹ لفظ، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے پسند کیا کہ مجھ سے ڈرو نہیں، میں تو تم سے پیار کرتا ہوں۔ وہ پیار جو ماں اپنے بچے سے کرتی ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے، میرے پیار کی کوئی انتہا ہی کوئی نہیں ہے۔ ماں کا پیار تو مختصر سا ہوتا ہے، اور میرا تم سے پیار لامحدود ہے۔ پہلا تعارف یہ ہے کہ وہ بہت مہربان، پالنے والے کے ساتھ ہے کہ حاکم ہے، بادشاہ ہے، رب بادشاہ کو انہو ربی احسن مثوائی، یوسف علیہ السلام انہوں نے عزیز مصر کو کہا انہو ربی، وہ میرا بادشاہ ہے، اور اس نے مجھے یہاں بہت اچھا رکھا ہے، میں خیانت نہیں کر سکتا۔ بادشاہ، مہربان، رحیم، پالنے والا۔ اور قرآن کو ختم کیا کل اعوذ برب الناس، رب سے شروع کر کے رب پہ جا کے ختم کیا، آخر میں پھر یقین دلایا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، جو کچھ کہوں گا تمہاری محبت میں کہوں گا۔ اب گھروں میں نہیں دیکھتے، ماں کہتی بیٹا ناشتہ کرو، چھوٹے بچے میں نے نہیں کرنا، وہ بٹھا کے اس کے منہ میں زبردستی ڈال رہی ہوتی، وہ کہتے ہیں کیا مصیبت ہے میرے لیے، وہ اس کو کھلا رہی۔ تو میرا رب جب ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تو کہہ رہا میں اس میں جو کچھ کہوں گا نا وہ تمہاری محبت اور شفقت میں کہوں گا، اور جس چیز سے روکوں گا نا تمہاری محبت اور شفقت میں روکوں گا۔ جیسے بچے رو رو کے ہلکان ہو جاتے ہیں، کوئی میری ضد تھی، میری پوری نہیں ہو رہی تھی، میں رو 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 تو میری 5-6 سالوں میں برا حال ہو گیا، کوئی بھی نہیں میری سن۔ اخیر میں کیا، دیکھو تم نے مجھے کیا بات جائے، میں کہ ہوں میں رو رو کے تھک گیا ہوں، تو میری گل منو۔ نہیں مانی گئی، کیوں؟ میرے لیے ٹھیک اور مجھے پتا نہیں۔ تو اس مقدس کتاب میں جب اللہ کہتا ہے یہ نہیں کرنا تو اس میں ہلاکت ہے، یہ کرنا ہے تو اس میں ہمارا نفع ہے۔ تو تعارف میں اللہ نے اپنے ربوبیت، اپنے رحم کو، اپنی مہربانی کو اس خوبصورت انداز میں ذکر کیا کہ دل کھنچتا ہے، اور اتنے حسین انداز میں پیش کیا اپنا تعارف۔ جیسے یہ کئی ساتھی کہتے ہیں جب آپ ہمیں کوئی واقعہ سناتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ وہ میں نے ایک دفعہ یہاں چنگیز خان کی تاریخ بتائی تو مولانا عدنان صاحب کے آئے ہوئے تھے چچا صاحب، تو وہ بڑے جولی سے ہیں۔ وہ بعد میں کہنے لگے جب مولانا صاحب چنگیز خان کو بیان کر رہے تھے تو میں ڈر گیا، مجھے لگا جی میں پیچھوں بیٹھا چنگیز خان۔ تو میرا رب بھی جب کوئی بیان کرتا ہے نا تو لگتا ہے سامنے آ گیا۔ تو اللہ نے اپنا اس خوبصورت انداز میں تعارف کرایا کہ لگا جیسے اللہ سامنے آ گیا ہے تو وہ کہتا ہے میں تیری ہی بندگی کرتا، جیسے وہ سامنے آ گیا۔ ایا ہو نہیں، ہم اس کی بندگی کرتے ہیں جس کی یہ تعریف ہے، ایا کا۔ تو اس طرح مجھے اپنا آپ پہچان کروایا ہے کہ مجھے لگتا ہے تو میرے سامنے ہے۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز۔ تو مالک یوم الدین تک یوں لگتا ہے جیسے اللہ سامنے آ گیا، کہتا ایا، جب تیری جیسا شہنشاہ ہو تو میں کسی اور کی بندگی کیسے کر سکتا ہوں؟ جب تیری جیسا شہنشاہ ہو تو میں، میرے بندوں کو بتائیں کہ میں تمہارے سامنے ہوں بذات خود بہت مہربان، رحم کرنے والا۔ من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے کے لیے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ من اعرض عنی نادیتہ عن قریب، اور جو میری طرف نہیں آتا میں خود اس کے پاس چلا جاتا ہوں
اور اسے کہتا ہوں اولک رب غیری، ہائے ہائے میرے بندے کا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے تیرا؟ میرے سوا تجھے کہاں پناہ ملے گی؟ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نوازنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، بیٹوں بیٹیوں اور پوری دنیا میں سننے والے مسلم نان مسلم سب کے لیے میرا یہ پیغام ہے۔ ایک صحابی آئے اور آ کر پوچھا، یا رسول اللہ من یحاسبنا یوم القیامہ، قیامت کے دن ہمارا حساب کون لے گا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ حساب لے گا۔ تو دیہاتی آدمی تھے وہ صحابی، تو وہ کہنے لگے بخن 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 کا ترجمہ ہماری پنجابی میں ملتا ہے با محاورہ کہ موجاں ہی ہو گئیں یا موجاں۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ یہ کس بات پہ تم کہہ رہے ہو موجاں ہو گئیں یا موجاں؟ ما یحملک علی قولک بخن بخن۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ ان الکریم اذا قدر عفا، کریم سخی ذات پکڑ بھی لے تو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے عرش کے اوپر کوئی مخلوق نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑی تختی ہے جس کی لمبائی چوڑائی اللہ ہی جانتا ہے، اس پر اللہ نے لکھوایا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے بڑھ گئی۔ قرآن میں 2 جگہ اللہ نے کہا ہے کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، یہ جملہ 2 دفعہ آیا ہے کہ تمہارے رب نے تم پہ رحم کرنا اپنے اوپر فرض کر لیا ہے۔ اللہ پر کوئی چیز فرض نہیں، اللہ کے ذمے کچھ نہیں، لیکن کیا کمال ہے کہ کہتا ہے تم پہ رحم کرنا میں نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، لازم کر لیا ہے۔ ربک الغفور ذو الرحمہ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارا رب بہت مہربان، بڑی رحمت والا، اگر وہ تمہیں پکڑنے پہ آتا تو تم پر فوراً عذاب آتا، اور تم میں ما ترک علیہا من دابہ، کوئی جاندار زندہ نہ رہتا اگر ہماری نافرمانیوں پر اللہ پکڑ کرتا فوری۔ تو ایک آیت ذہن میں آئی جس پر میں نے یہ ساری بات کی، اللہ کی رحمت اور اس کے غصے سے آگے ہے۔ 99 نام ہیں جو میرے نبی نے ہمیں بتائے۔ ویسے تو اللہ کی ذات کی جیسے کوئی حد اور لمٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کی بھی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، لیکن ان 99 ناموں میں صرف ایک نام ہے المنتقم، جو اللہ کے غصے اور انتقام کو بتاتا ہے، انتقام لینے والا المنتقم۔ باقی جو 98 ہیں وہ سب اس کی شہنشاہی، بادشاہی، اس کا رحم، اس کا کرم، اس کا جمال، اس کی قدرت، اس کی طاقت، سب اس کو بیان کرتا ہے۔ اور المنتقم کو بھی عجب جگہ میرے نبی نے بیان کیا۔ آپ یہ میری 5 انگلیاں دیکھیں، یہ 2 ادھر ہیں 2 ادھر ہیں، یہ بیچ میں ہے، اس کو الوسطی بھی کہتے ہیں ایسے۔ تو جب اللہ کے نبی پیچھے سے لا رہے ہیں صفات بیان کرتے ہوئے تو البر، التواب، پھر اس کو بھی بعد میں بتاتا ہوں، العفو، الرؤوف، ادھر بھی 2 نام رحمت کے، ادھر بھی 2 نام رحمت کے، ان کے بیچ میں ہے المنتقم، انتقام لینے والا۔ یہ ایسا سمجھیں جیسے چھری کور میں ہو، تلوار کور میں ہو تو وہ کاٹ نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی نے اپنے رب کی غصے والی صفت کو اس کی اپنی رحمت والی صفات کے ساتھ ایسے کور کر دیا۔
البر نیکی کو قبول کرنے والا، التواب توبہ کو قبول کرنے والا، العفو درگزر کرنے والا، الرؤوف انتہائی مہربان، المنتقم یہ بیچ میں ہے۔ تو میرے رب کی طرف سے جو رحمتیں ہیں ان کا تو یہ حق بنتا ہے کہ ہم نافرمانی کی طرف جائیں بھی نہیں، لیکن اکثریت دنیا اللہ کو بھلا کے نافرمان ہے۔ اور میرا رب یہاں کہہ رہا ہے، اب میں وہ آیت بتانے لگا ہوں، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ نبئ میرے محبوب آپ بار بار بتائیں، نبئ ہوتا ہے انبے ایک دفعہ بتانا، نبئ بار بار بتانا۔ میرے محبوب آپ عبادی میرے بندوں کو، کتنی محبت سے اللہ نے پکارا میرے بندے، اور اس میں مسلم غیر مسلم اللہ نے سب کو اس میں جگہ دی ہے۔ عبادی میرے محبوب آپ بار بار مسلسل تکرار کے ساتھ میرے بندوں کو بتائیں، عبادی میرے بندے۔ تو دنیا میں جتنے لوگ، کوئی پتھروں کو پوج رہا ہے، کوئی گائے کو پوج رہا ہے، کوئی بندر کو پوج رہا ہے، کوئی درختوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر پھر اس کی پوجا کر رہا ہے، اس کے سامنے آرتی جلا رہا ہے، اور اب تو پلاسٹک کے بت بنتے ہیں اور وہ اس کے سامنے ایسے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے سب۔ اور کوئی آج فیشن بن گیا ہے یہ کالج یونیورسٹیوں کے بچوں کا کہ میں تو ایتھیسٹ ہوں، میں تو کسی خدا کو نہیں مانتا۔ یہ دنیا کا سب سے بے وقوفی والا بول ہے، اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں جو اس کائنات کے رب کو نہ کا انکار کر دے۔ تو اللہ سب سے کہہ رہا ہے میرے بندے، بار بار بتائیں میرے بندوں کو کیا، انی کہ یقیناً میں، انا بذات خود۔ اب الفاظ کا چناؤ اور اس میں جو اللہ کی محبت کی طاقت ہے، انی یقیناً میں، انا بذات خود کیا ہوں، الغفور ہوں، الرحیم ہوں، انتہائی معاف کرنے والا ہوں، انتہائی رحم کرنے والا ہوں۔ اچھا اب بتا رہے ہیں وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور میرا جو عذاب ہے وہ بھی بہت دردناک ہے۔ آیت کو بظاہر دیکھیں تو دونوں پلڑے برابر ہیں، خوشخبری کے بھی اور پکڑ کے بھی، لیکن دونوں میں ایسے فرق ہے کہ یہ جو پکڑ والا سزا والا جملہ ہے ہلکا ہو کے ہوا میں اٹھ گیا ہے، اور یہ جو جملہ رحمت والا بخشش والا یہ وزن سے نیچے جھک گیا ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ، وَأَنَّ عَذَابِي اور میرا عذاب، هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ وہ عذاب بہت سخت ہے۔ پہلے ہم پیچھے جائیں، نبئ عبادی میرے بندوں کو بار بار بتائیں، میرے بندے عبادی جو رب کو گالیاں نکالتے ہیں ان کو بھی اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے، میں بذات خود معاف کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، اور میرا عذاب، وہاں ہے انی اور یہاں ہے عذابی، عذابی میرا عذاب، یہ دو الگ لفظ ہیں، ایک عذاب اور ایک یہ تو ان کو مضاف اور مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اور عربی قاعدہ یہ ہے کہ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ جیسے میں اردو میں کہتا ہوں میری کتاب، تو کتاب الگ چیز ہے، میں الگ چیز ہوں۔ میں کہتا ہوں میری ویسٹ کوٹ، تو ویسٹ کوٹ الگ چیز ہے اور میں الگ چیز ہوں۔ میرا گھر، ایک گھر اور ہے، میں اور ہوں۔ اور انی میں بذات خود، انی انا میں بذات خود، اور یہاں کہا میرا عذاب، یعنی عذاب اور ہے اور اللہ اور ہے۔ اللہ کی ذات الگ منفرد ہے، عذاب الگ منفرد ہے۔ پھر اگلا تو یہاں اس کو انتہائی ہلکا کر دیا، میرا عذاب، میں بذات خود، یقیناً میں بذات خود، اور یہاں
میرا عذاب، پہلے تو یہاں یہ عذاب کو الگ کیا، اپنے آپ کو الگ کیا، پھر آگے کہا ہوا میرا عذاب، وہ جو تمہاری نظروں سے بھی دور ہے، تمہیں نظر ہی نہیں آ رہا، ادھر انی انا، میں بذات خود تمہارے سامنے ہو کر کہہ رہا ہوں مہربان ہوں، اور میرا عذاب وہ نظر نہیں آ رہا، وہ عذاب بڑا خطرناک ہے۔ تو مجھے کتنے لوگ علماء بھی کہتے ہیں کہ یہ تو لوگوں کو گناہوں پہ شہ دیتا ہے، اور کہتا ہے جتنی دفعہ مرضی توبہ ٹوٹ جائے توبہ کرو، اللہ معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہ نافرمانی پر ابھارتا ہے۔ بھائی میں تو آپ کو قرآن سے بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی کے فرمان سے بتا رہا ہوں کہ میرے رب نے رحمت کو کیسے بیان کیا اور اپنے غضب کو کیسے بیان کیا، دونوں کا وزن کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ میرے نبی بار بار بتائیں میرے بندوں کو، تو میرے بندوں میں کتنا پیار ہے، کوئی قید نہیں یہ ہندو ہے، یہ مسلم ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، یہ یہودی ہے، کہ عبادی، میرے بندوں کو بتائیں کہ میں تمہارے سامنے ہوں بذات خود بہت مہربان رحم کرنے والا۔ اور پھر اس کے بعد اب بتانا ہے عذاب کو، وہاں 90 نہیں لائے، وہ 90 شروع میں لائے، اور نہ یہاں بھی 90 آتا، اور بار بار بتائیں میرے بندوں کو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یا اللہ کہتے کہ میں انی انا المنتقم القہار، اور میں بذات خود بڑا انتقام لینے والا ہوں اور بڑے قہر والا ہوں۔ سبحان اللہ، میرا عذاب، میں اور ہوں، عذاب اور ہے۔ پھر وہ اس کو دکھایا نہیں، وہاں انا، میں تمہارے سامنے، ہوا، وہ ہوا ہوتا ہے اس کے لیے جو سامنے نہ ہو، جو دیوار کے پیچھے ہے، یہ سارے بیٹھے ہوئے، یہ ہوا ان پہ نہیں آئے گا، ہوا آئے گا جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کو اللہ نے اپنے ہماری نظروں سے دور کر دیا۔ هو العذاب العلیم، وہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اور پھر میرا رب کہتا ہے کہ تم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، تمہیں عذاب دے کے مجھے کیا خوشی ہوگی، تم توبہ کر لو، شکر گزار بن جاؤ، تو میں تمہارا قدردان بھی ہوں، جاننے والا بھی ہوں۔ اور پھر میں کسی سے ناراض ہو جاتا ہوں، جب وہ مجھے منانے آتا ہے تو میں اس کا استقبال نہیں کرتا، میری پہلی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے میری ملاقات ہی نہ ہو۔ میں اپنے ملازم سے کہتا ہوں، ان سے کہو واپس چلے جائیں، وہ گھر پر نہیں ہیں، یا وہ ملنا ہی نہیں چاہتے، تو وہ منت کرتا ہے۔ واقعہ یاد آ گیا، غلام حیدر وائن مرحوم بڑا درویش وزیر اعلیٰ گزرا ہے، تو غریب سے گھر کا تھا، اور جس گھر میں زندگی گزاری ایک چھوٹا سا گھر تھا 2.5-3 مرلے کا، اسی میں وزارت اعلیٰ گزاری، اسی میں وہ بے گناہ شہید کر دیا گیا۔ تو وہ تلمبے میں ایک چودھری تھا جس کے ووٹ تھے 100-200 ووٹ تھے، وہ حیدر وائن سے ناراض تھا، تو غلام حیدر وائن مرحوم گیا اس کو ملنے، تو اس نے دروازہ بند کروا دیا اور ملنے سے انکار کر دیا۔ تو حیدر وائن نے کرسی منگوائی اور اس کے باہر دروازے پر کرسی بچھا کے بیٹھ گیا، اور فجر کی اذان تک بیٹھا رہا، سردیوں کے دن تھے۔ یہ بات مجھے وہ آدمی خود سنا رہا ہے، کہتا پھر مجھے بڑی شرم آئی اور میں نے جا کے دروازہ کھولا اور ان سے ملا۔ یہ ہوتا ہے ہمارا معاملہ جب ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے کے لیے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ سبحان، جس سے ہم ناراض ہوں ہم اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اور میرا رب کہہ رہا ہے کہ جو مجھے منانے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ، ومن اعرض عنی نادیتہ عن قریب، اور جو میری طرف نہیں آتا میں خود اس کے پاس چلا جاتا ہوں اور اسے کہتا ہوں اولک رب غیری، ہائے ہائے میرے بندے کا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے تیرا، میرے سوا تجھے کہاں پناہ ملے گی،
نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ کہ کہیں جائے پناہ نہیں ہے، صرف وہی ہے در اللہ کا جہاں پناہ ملتی ہے۔ یہ نا ایک بڑا غلط سا محاورہ، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ بھائی بڑے ساری زندگی گناہ کر کے ہوں توبہ کردہ پیا، تو 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی جائے تو معافی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ 9000 بھی کھا لے اور جا کر اللہ کی بارگاہ میں ماتھا ٹیک دے تو اللہ معاف کر دے گا۔ یہ تو محاورہ ہی غلط ہے، محاورہ ہے اقبال کا شعر، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ میرے منہ کی سیاہیاں، میرے گناہ، ان کو تیری بارگاہ میں جا کے پناہ ملی اور معافی ہوئی۔ تو اللہ سے بڑھ کر تو کوئی مہربان نہیں، کوئی اس سے بڑھ کر کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ زمین کہتی ہے اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں، ان کو نگل جاؤں۔ سمندر کہتے ہیں اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں، ان کو بہا دوں۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں، ان کی گردنیں اڑا دیں۔ تیرا کھا کے اور تیری نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، میرے بندے کو کچھ نہ کہو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، جب یہ توبہ کرے گا میں معاف کروں گا۔ تو میرے بھائی بہنوں، رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور اللہ کی رحمت کے در کھلے ہوئے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہیں، شیطان قید ہیں، جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہم سب مل کر اپنے گناہوں پہ توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں۔ ہمارے تو گناہ ہی تھوڑے سے ہیں، میرا اللہ تو کہتا ہے اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو سارے معاف کر دوں۔ میں یہاں عائشہ مسجد میں بیٹھا تھا، 4 نوجوان آئے، کہا جی مولانا صاحب ساری زندگی نہ نماز پڑھی، نہ جمعہ پڑھا، نہ عید پڑھی، نہ روزہ رکھا، زندگی میں 2 روزے رکھے وہ بھی شراب پی کر افطار کیے، تو ہمارا خیال تھا ہماری کوئی بخشش نہیں، لہذا ہم نے جو موج کرنی ہے نا بھائی یہاں کر لیں، آگے تو آگی ہے۔ تو ایک دن ہم گاڑی میں تھے، ہمارے ایک دوست ہمارے ساتھ بیٹھا اور اس نے آپ کی کیسٹ لگا دی، اس وقت کیسٹوں کا دور تھا، تو اس میں آپ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنے گناہ کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا دو، پھر ایک دفعہ معافی مانگو تو میں معاف کر دوں گا۔ تو مولانا صاحب ہم نے کبھی زندگی میں نہیں سنی تھی یہ بات کہ اللہ اتنا معاف کرنے والا ہے، ہم تو سمجھتے تھے اب ہماری بخشش ہی کوئی نہیں۔ اس حدیث کو سننے کے بعد ہم نے توبہ کی اور قریب ہی رمضان گزرا تھا کہ سارے روزے رکھیں، ساری نمازیں پڑھی ہیں، تراویح پڑھی ہے اور ساری چیزوں سے توبہ کی ہے اور 5 وقت کے نمازی بن گئے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت سے تو حوصلہ بڑھتا ہے۔ پہلی دنیا نا امید ہوئی پڑی ہے، ان کو اور ڈرا دھمکا کے نا امید کرنا، یہ میں تو اللہ کی رحمت سے جوڑتا ہوں اپنے بھائی بہنوں کو، ساری دنیا کے انسانوں کو، کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کو معافی پسند ہے، محبوب ہے۔ ندامت کا آنسو ہزاروں نفلوں پہ بھاری ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں، اپنے اللہ کو راضی کریں۔ السلام علیکم۔ کوئی زمین کا سینہ پھاڑ کر اس میں پانی کو سٹور کرنے والا اللہ کے سوا ہے؟ کوئی اس سے پھل پھول غلے چارے نکالنے والا اللہ کے سوا ہے؟ کوئی پرندوں کو تھامنے والا فضا میں اللہ کے سوا ہے؟ کوئی رینگنے والوں کو رزق پہنچانے والا اللہ کے سوا ہے؟ کوئی مچھلیوں کو پانی میں زندگی دینے والا اللہ کے سوا ہے؟ کوئی سام بچھو تک رزق پہنچانے والا اللہ کے سوا ہے؟ کوئی میرے منہ میں لقمہ ڈالنے والا اللہ کے سوا؟ میرا ہاتھ ہے کھلانے والا اللہ ہے، یہاں یہ ایسے، یہ ساؤنڈ باکس ہے جس سے میں بول رہا ہوں، یہ سانس کا کنالی ہے جس سے میں سانس لے رہا ہوں، یہ ایسے ملی ہوئی ہیں، دونوں کھلی ہوئی ہیں۔ میں قربان جاؤں اس اللہ پر جو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ للہ المشرق والمغرب، جدے ویکھو، سجے ویکھو، کھبے ویکھو، اگاں ویکھو، پچھاں ویکھو، اتاں ویکھو، ہیٹھاں ویکھو، اللہ فرماتا ہے میں سامنے ہوں، میں تیرے سامنے ہوں۔ فثم وجہ اللہ، وہاں میں ہوں،
وہ پاگلوں مجھے چھوڑ کے انسانوں کو پکارتے ہو جن کو میں نے ماں کے پیٹ سے نکالا اور قبر کے پیٹ میں ڈال دیا، مجھے چھوڑ کر انہیں پکارتے؟ کوئی ہے عقل میں آنے والی بات؟ ہے کوئی توحید کا تقاضا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھے سے مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگتے۔ نہیں نہیں نہیں، کوئی نہیں دینے والا اللہ کے سوا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ میرے محبوب نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ سے کہا، بیٹا جب مانگنا ہو اللہ سے مانگنا، جب پکارنا ہو اللہ کو پکارنا مدد کے لیے، یا صرف اللہ کے لیے بنا ہے اور کسی کے لیے نہیں بنا۔ یا کسی کو بلانا ہو، جیسے یہ بیٹھے ہوئے تو اردو میں ہم کہتے ہیں اوے، عربی میں کہتے ہیں یا سمیع، لیکن مدد کے لیے یا اللہ، مدد کے لیے یا اللہ، مدد کے لیے یا اللہ۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، آسمانوں کا بادشاہ بھی اللہ اور زمینوں کا بادشاہ بھی اللہ۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں کا بادشاہ بھی اللہ، وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمینوں کا بادشاہ بھی اللہ، وَمَا بَيْنَهُمَا، اس کے درمیان کا بادشاہ بھی اللہ، وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، زمین کی تہ میں جو کچھ ہے سب کا مالک اللہ۔ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا۔ رب المشرقین و رب المغربین، مشرق دو ہیں ادھر سے لے کر وہاں تک، شمال سے جنوب تک مشرقین، شمال سے جنوب تک مغربین، اس کا رب بھی اللہ۔ پھر رب المشارق، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، روزانہ سورج جہاں سے نکلتا ہے وہ ایک مشرق ہے، جہاں دوسرے دن وہ دوسرا مشرق ہے۔ ہر روز سورج چند سیکنڈ ادھر نکلتا ہے، ادھر نکلتا ہے، ادھر نکلتا ہے، اور چند سیکنڈ ادھر غروب ہوتا ہے، ادھر غروب ہوتا ہے، ادھر غروب ہوتا ہے۔ اس کو مشارق اور مغارب کہتے ہیں۔ میرا رب کہتا ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے، ارے اس پاؤ پر بھی اللہ کا قبضہ ہے، اور جہاں ڈوبتا ہے وہاں بھی اللہ کا قبضہ ہے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، چس آ گئی، مجھے بتاؤ میں رات کو کھڑا کر دوں الی یوم القیامہ، سورج نکلنے نہ دو، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، تو ہے کوئی اللہ کے سوا، کوئی غوث، کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی امام، کوئی نبی، کوئی رسول جو اس سورج کو نکال سکے تیرے رب کے سوا؟ اسے نکالتا ہے جو ولیوں کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو اماموں کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو صحابہ کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو نبیوں کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو رسولوں کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو محمد مصطفیٰ کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو اہل بیت کا رب ہے۔ یہ سب اللہ کے غلام ہیں اور وہ سب کا شہنشاہ ہے۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، لایا ہو نا سورج، اندھیروں میں سلا دوں گا، برف بنا دوں گا، برف، سورج نکلنا بند ہو جائے، سب فریز، ساری کائنات فریز۔ پھر دوسری دھمکی، تو چیلنج کرنے کا حق ہی اللہ کو ہے۔ میں نے بھولو کو آنکھوں سے لڑتے بھی دیکھا، بھولو پہلوان جو رستم زمان بنا تھا گامے کے بعد، گاما کا بھتیجا، امام بخش کا بیٹا۔ امام بخش غلام محمد دو بھائی تھے، غلام محمد رستم زمان بنا، اس کی اولاد نہیں تھی۔ امام بخش اس کے چھوٹے بھائی وہ رستم ہند تھا، اس کی اولاد تھی۔ اس کا بیٹا رشید وہ رستم زمان بنا۔ میں نے اس کی کشتیاں بھی دیکھی، اور میں نے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ایسے بیٹھا تھا، چہرے سے مکھی نہیں اڑا سکتا تھا، نہ اسے اٹھا جاتا تھا نہ بیٹھا جاتا تھا۔ ہاں، نوجوان سہارے سے اٹھاتے تھے اور بیٹھاتے تھے۔ وہ یہاں دے پہلوانا دی بس ہو جاندی۔ اللہ وہ طاقت ہے جس کی کوئی بس نہیں ہے۔ پھر اللہ دوسرا تھپڑ مارتا ہے، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ بولو، تم تو مختلف جگہ سے آئے ہو، مسجد گلستان کالونی میں ہے، بولو گلستانیو، اگر تمہارا رب سورج کو کھڑا کر دے اور اس کو کہے نہیں ڈوبنا، ہے کوئی اللہ کے سوا جو سورج کو ڈبوئے، اور اگر یہ نہ ڈوبے تو چند ہفتوں میں ہماری کھال جل جائے گی، چٹک جائے گی، ہم کوئلہ بن جائیں، راکھ کا ڈھیر بن جائیں گے۔ مر رحمت ہی، اگر اے سنو میرے اپنے رب دی گل،
مر رحمتہ، اور وہ تم پر مہربان ہے، تم پر مہربان ہے، جعل لکم اللیل، رات لایا، والنہار، اور دن لایا، لتسکنوا فیہ، رات میں آرام کرو، ولتبتغوا من فضلہ، اور دن میں کام کرو، ولعلکم تشکرون، رب کا شکر ادا کرو، ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے ہمارا اللہ، کوئی اس جیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں، لیس کمثلہ شیء، وہ پیدائش سے پاک ہے، وہ موت سے پاک ہے، وہ ابتدا سے پاک ہے، وہ انتہا سے پاک۔ لاؤ اللہ کے سوا کسی کو جو ابتدا اور انتہا سے پاک ہو، جاؤ ادخلوا مانگ لاؤ، لاؤ اس کو جو زندگی اور موت سے پاک ہو، پھر ادخلوا مانگ لاؤ، لاؤ اس کو جو ماں کے پیٹ سے نہ نکلا ہو اور قبر کے پیٹ میں نہ گیا ہو۔ آدم کو اللہ نے سیدھا بنا دیا، حوا کو سیدھا بنا دیا، پر قبر میں سلا دیا۔ موت ان پہ بھی اللہ نے فرض فرما دی۔ وہ ہے لا الہ الا ہو۔ کیا دلیل ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں، کوئی معبود نہیں؟ دلیل ہے الحی، ہمیشہ زندہ ہے، مار کے دکھاؤ۔ القیوم، قائم ہے اور کائنات کو قائم کیا ہوا ہے، قائم نہیں کہا، قیوم۔ قیوم اسے کہتے ہیں جو اپنی ذات میں قائم ہو، میں روح کے ذریعے سے قائم ہوں، یہ روح نکلنے کی دیر ہے، میں کبھی یا ادھر گر جاؤں گا یا ادھر گر جاؤں گا۔ اور مولانا طارق جمیل کا ٹائٹل 1 سیکنڈ میں یوں جائے گا، میری اولاد کہے گی میت، کوئی نہیں کہے گی ابا جان، تم میں سے کوئی نہیں کہے گا مولانا طارق جمیل، کہیں گے ڈیڈ باڈی، میت، جنازہ۔ ہماری سرائکی بیلٹ ہے تو ہمارے ہاں کہتے ہیں منجی چاؤ، منجی، یا بھی کہتے ہیں منجی چاؤ۔ وہ کدھر گیا مولانا طارق جمیل؟ اس کی روح اللہ نے نکال کے اس کو مٹی بنا دیا ہے، اس کی اولاد اسے مٹی میں دبا دے گی۔ اور مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ میں ٹوٹے دل کا انسان ہوں، میں نے اپنے جوان خوبصورت بیٹے کو قبر میں اتارا، نہ بیمار نہ مریض نہ کچھ، ایکسرسائز کرتے ہوئے موت آ گئے، ایکسرسائز کر، جم کے اندر نوکر موجود، ان بدبختوں نے پھیلا دیا، خودکشی کر لیے گئے، خدا دے واسطے کسی نے تو معاف کر دیا کرو یار۔ وہ کوئی جم میں بھی خودکشی کرتا ہے؟ وہ تو کنڈی لگاتے ہیں، پھر سب کو بگا کے پھر فائر کرتے ہیں، وہ تو جم میں تھا، کزن بیٹھا ہے، 2 نوکر اس کو جم کروا رہے ہیں، نوکرانی سے کہتا ہے میرا کھانا کمرے میں پہنچاؤ، اور اللہ کا امر آیا اور اس کے بعد مٹی میں ڈالا۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ مصیبتوں کا گھر ہے، یہ خوشیاں اس میں کوئی نہیں۔ ایسے ایک بجلی کی چمک کی طرح خوشی آتی ہے، پھر گھٹا ٹوپ اندھیری رات ہوتی ہے۔ اس کو میرے رب نے قرآن میں کہا ہے کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، اور یہ ریت کا پانی ہے۔ میں نے تو صحراؤں میں سفر کیا ہے، ہمارے سندھ میں بلوچستان میں ہے صحرا، اگر کوئی عام میں سے گیا ہوگا دوپہر کے وقت گزرا ہوگا تو اس نے دیکھا ہوگا سارا صحرا پانی بنا ہوتا ہے، وہ پانی کوئی نہیں، نظر دا دھوکھا ہے۔ میرا رب کہتا ہے سارا کچھ، ارباں دی دولت، ملکاں دی دولت، امریکہ دی دولت، 7 بر اعظم کی دولت ریت کا پانی ہے، کچھ نہیں ہے۔ والآخرۃ دار الحیوان دار القرار، آخرت ہے قرار کی جگہ، آخرت ہے زندگی کی جگہ، آخرت ہے خوشیوں کا گھر، آخرت ہے زندگی کا گھر، آخرت ہے محبت کا گھر، جنت ہے رحمت کا گھر، جنت ہے موج میلے کا گھر، جنت ہے موت سے پاک گھر، جنت ہے غم سے پاک گھر، جنت ہے دکھوں سے پاک گھر، جنت ہے بڑھاپے سے پاک گھر، جنت ہے لڑائی جھگڑے سے پاک گھر، جنت ہے بیماریوں سے پاک گھر، جنت ہے نفرت بغض سے پاک گھر، جنت ہے پیشاب پخانے سے پاک گھر، جنت ہے نیند اونگ سے پاک گھر، جنت کی عورت حیض نفاس سے پاک گھر میں، جنت کی عورت بڑھاپے سے پاک گھر میں، جنت کی عورت جوانی میں کامل، جنت کی عورت حسن میں کامل، جنت کی عورت سورج کو انگلی کی فنگر ٹپ دکھا دے، اے میں ہلا رہا ویکھو اے باہر رہنو تو نظر نہیں آ رہا، یہ فنگر ٹپ سورج کو دکھا دے میرے رب کی عزت جلال کبریائی حیبت احدیت سمدیت کی قسم، اس فنگر ٹپ کے سامنے سورج نظر نہیں آئے گا، غائب ہو جائے گا، اتنی روشنی نکلے گی کہ سورج، ہن کوئی تارے نظر آ رہے ہیں کیونکہ سورج کی روشنی چھا گئی ہے۔ ایک جنت کی لڑکی، ایمان والی مومن عورت ہو یا حور ہو،
یوں کرے گی یوں، سورج کو نظر نہیں آئے گا تو چہرہ کیسا ہوگا، وجود کیسا ہوگا، جسم کیسا ہوگا، خوشبو کیسی ہوگی، حسن کیسا ہوگا، جمال کیسا ہوگا، چال کیسی ہوگی، گفتار کیسی ہوگی، بول کیسا ہوگا، نغمہ کیسا ہوگا۔ میرا اللہ کہے گا آؤ تم نے کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، اعلان ہوگا کہاں ہے جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، آؤ تمہیں جنت کا گانا سناؤں۔ ان لڑکیوں سے کہے گا جن کو دیکھو تو 40 سال آدمی دیکھنے کا مزہ لیتا رہے، اللہ کی قسم آنکھ نہ جھپک سکے، اللہ کی قسم ادھر نہ دیکھ سکے، ادھر نہ دیکھ سکے، 40 سال ایسے فکس ہو کے دیکھتا رہے تو دیکھنے کا مزہ ختم نہ ہو۔ اللہ کہے گا یہ میرے بندے ہیں جنہوں نے دنیا میں حرام سے اپنے آپ کو بچایا، جنت کا گیت سناؤ۔ وہ اللہ کی تعریف کا گیت گائیں گی، بول گائیں گی، نغمہ گائیں گی، گانا گائیں گی، ساتھ جنت ساز بنے گی اور حوروں کی آواز ہوگی، اور جنت والے مست اپنے آپ سے بھی بے خبر ہو جائیں گے۔ اللہ کا اشارہ ہوگا غیبی، حوریں خاموش ہو جائیں گی۔ اللہ فرمائیں گے کیسا پایا؟ کہیں گے چس آ گئے۔ اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ اللہ کہیں گے یا داؤد تعال ارقى المنبر۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا، آواز تھا، جب کو زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ یا جبال اوبی معاہ، قرآن کہہ رہا ہے پہاڑ بھی ایسے جھومنے لگتے تھے، تو انسانوں کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ جنگل سے جانور نکل آتے تھے اور بیٹھ کے سنتے تھے، تو اللہ کو کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی، کہا میں نے دگنی کر کے واپس کی۔ اب داؤد کا نغمہ ہوگا، جنت کا ساز ہوگا، اور جنتی مست مست اپنا آپ بھی بھول جائیں گے۔ پھر اللہ انہیں خاموش کرے گا، ہاں بھائی کیسا ہے؟ یا اللہ کمال ہے۔ کہا اس سے اچھا سناؤں؟ کہ یا اللہ وہ کیا ہے؟ تو آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا نبی اللہ۔ ہائے ہائے، آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد، میرے محبوب آئیے ممبر پر بیٹھیے، میرے بندوں کے کانوں کو خوش کیجیے، روح کو خوش کیجیے۔ میرے نبی کی آواز چھائے گی تو چلتے پانی رک جائیں گے دریاؤں کے، پرندے اڑتے بیٹھ جائیں گے درختوں پر، اور درخت بھی ساکن، اور میرے نبی اللہ کی توحید کا نغمہ سنا رہے ہیں۔ اور یہ زندگی ہے، پھول نظر ہی نہیں آمدہ۔ پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے۔ کہیں گے اس سے اعلیٰ سنو؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اعلیٰ کون ہے؟ تو اللہ کہیں گے لم یبق ارحم الراحمین، اب ارحم الراحمین کی باری ہے۔ اور اللہ کہے گا رضوان، کہے گا جی کا پردے ہٹا ہے۔ ابھی یہ ساری باتیں پردے میں تھیں، کہ ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری، حدیث کے الفاظ تمہیں پڑھ کے سنا دیں کہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان یہ دیکھو اگر پردے ہٹا دے یوں پردہ ہٹے گا، اور اللہ مسکراتا ہوا سامنے آئے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کر۔ تو زندگی تو یہ ہے، اس لیے روزہ ہے، اس لیے نماز ہے، اس لیے زکوٰۃ ہے، اس لیے حج ہے، اس لیے کلمہ توحید اور رسالت ہے، اس لیے ذکر و تلاوت ہے، اس لیے سچائی اور دیانتداری ہے، اس لیے حرام سے بچنا ہے، زنا سے بچنا ہے، شراب سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، جوئے سے بچنا ہے، ظلم سے بچنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا ہے، منافقت سے بچنا ہے، ہیرا پھیری سے بچنا ہے۔ کہ اگوں اے ہر شے تیار ہے، تیار کرنی نہیں، تیار ہے۔ بعض نادان کہتے ہیں جنت حالی بڑی نہیں پھر بڑھیں گی۔ ہائے، اللہ نے اپنے حبیب کو جا کے جنت دکھائی، آندے نہیں جنت بڑی کوئی اللہ دے بندے کوئی تو عقل کریا کر۔ جہنم دکھائی، جنت دکھائی، اپنا آپ دکھایا، ہم تو اس کے قائل ہیں۔ تو اللہ، میرے نبی نے کہا اللہ ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ۔ ہائے ہائے ہائے، میرے نبی فرما رہے ہیں جتنے جنتی مرد عورت بیٹھے ہوں گے وہاں پورے محلوں میں ہوں گی، اور جنتی ایمان والے ایمان والیاں، ایک میدان ہے مسجد، اس کا نام ہے مسجد، اس کی گھاس سبز نہیں سفید ہے، نورانی موتیوں جیسی۔ اور جبریل ایک شیشہ لائے، ایمان والے تو جبریل آئے ایک شیشہ لے کر آئے، اس میں ایک ایسے گول دائرہ تھا۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا شیشہ ہے، یہ درمیان میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ کہا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ میدان مسجد ہے،
کہ وہ کیا ہے کہ یہاں اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ یا رسول اللہ یہ اتنا بڑا میدان ہے، دیکھو میری چٹکی دیکھنا، 1 سیکنڈ ہوا ہے، سدرۃ المنتہا سے جبریل کو یہاں آنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے، سدرۃ المنتہا سے جبریل کو۔ یہ وہ کہتے ہیں میں اس میدان میں سینکڑوں سال اڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کتوں شروع ہوتا ہے کتنے مکمل ہے۔ یہ اللہ نے اپنے دیدار کے لیے، اللہ ایک ایک مرد عورت سے پوچھے گا کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے، خوش ہو، راضی۔ ایوب علیہ السلام جیسی بیماری کسی نے نہیں دیکھی، کیڑے نہیں پے، یہ ایویں واہیات گل ہے۔ اللہ کسی نبی نو ایسا نہیں بنائندا کہ انہوں ویکھ کے لوگ نفرت کرن۔ کیڑے نہیں، بیماری تھی، درد درد درد۔ 18 سال ایک پانی کے ڈبکی سے ساری بیماری ختم فرما دی، جوانی واپس، مال واپس، اولاد واپس۔ ایک دفعہ ایک نوجوان نے پوچھا حضور بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمایا ان جوانی کے دنوں سے بہت اچھے تھے۔ معافی دے دیو حضرت جی، وہ کیسے اچھے تھے؟ کہ جب بیمار تھا روزانہ ایک دفعہ عرش سے اللہ کی آواز آتی تھی ایوب کیا حال ہے۔ اس پوچھ میں جو لذت تھی اب جوانی میں نہیں ہے۔ اب اللہ سامنے ہے، توڑے اگو ہیں، موت مر گئی، بڑھاپا مر گیا، بھوک مر گئی، پیاس مر گئی، پیشاب مر گیا، پخانہ مر گیا، لڑائیاں مر گئیاں، غم مر گئے، دکھ مر گئے، مصیبتیں مر گئیاں، خوشیاں۔ اور اللہ کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ پھر اللہ اپنا قرآن سنائے۔ جب قرآن سنائے گا، پہلے جنت کے درخت ساز بنے ہوئے تھے، وہ خاموش ہو جائیں۔ اللہ کو ساز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اپنے کلام سے باقی جتنوں کو ہم سنیں گے دیکھیں گے، 2 آنکھوں سے دیکھیں گے، 2 کانوں سے سنیں گے، اس کی لذت میں ایسا ڈوبیں گے۔ میرے رب کی قسم اگر موت ہوتی تو سب مر جاتا۔ لذت کی کثرت شدت سے بھی آدمی مر جاتا ہے، اور غم کی شدت سے بھی آدمی مر جاتا ہے۔ مر جاتے نہیں، موت مر گئی ہے۔ اب جب اللہ کو دیکھنا ہے تو ان 2 آنکھوں سے نہیں دیکھنا ہے۔ ہمارے جسم میں 10 کھرب سیل ہیں، کوئی نہ ان 1 2 3 کر کے نہیں گنے، اندازہ لگایا ہے، اس سے زیادہ ہی ہوں۔ ہر سیل میں جسم کا ہر عضو بننے کی طاقت۔ یہ میرے نوخن سے پوری آنکھ بن سکتی ہے، پورا طارق جمیل بن سکتا ہے، یہاں سے پورا طارق جمیل بن سکتا ہے۔ تو جتنے ہمارے سیل ہیں وہ سب آنکھ بن جائیں گے۔ تو 10 کھرب، وہاں تو قد 125 فٹ ہوگا، تو 10 کھرب نہیں، کئی کھرب سیل ہوں گے، ان سب میں دیکھنے کی طاقت پیدا ہوگی، اور اس ساری آنکھوں سے آپ اللہ کو دیکھو گے پھر بھی جی نہیں بھرے گا۔ اس کی آواز، اس کے قرآن کی لے سننے کے لیے 2 کان نہیں ہوں گے، پورا باڈی جسم کے سیل کان بن جائیں گے، اور ان پورے اربوں کھربوں کانوں سے تم اللہ کا قرآن سنو گے، پھر بھی مزے کی انتہا کو نہیں پہنچ سکی۔ تو بھائیو، میرے رب نے شریعت دی، اپنے محبوب کے ذریعے دی۔ میرے محبوب کا یہ معجزہ ہے کہ آپ کی شریعت آج تک قائم ہے، بغیر زیر زبر کی کمی بیشی کے۔ تورات مٹ گئی، زبور مٹ گئی، بائبل مٹ گئی، قرآن باقی ہے، جیسے اترا تھا ویسے باقی ہے، اس کو نہ کوئی بدل سکتا ہے، لا مبدل لکلمات ہے، نہ یہ تبدیل ہو سکتا ہے، لا تبدیل لکلمات ہی، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ کوئی بدلنا چاہے ناممکن، یہ خود بدل جائے ناممکن، یہ جیسے اترا میرے نبی پر ویسے موجود ہے، ایک دن اٹھا لیا جائے گا۔ صبح اٹھیں گے تو قرآن کے سارے ورق خالی ہوں گے، اسے مٹا کوئی نہیں سکتا، اسے تبدیل کوئی نہیں کر سکتا۔ کچھ نادان لوگ کہتے ہیں قرآن یہ وہ نہیں جو ہمارے نبی کو اترا، وہ تو اور قرآن ہے، وہ ہوش میں آؤ، عقل میں آؤ، ایمان میں آؤ۔ جو رب کہے انا لہو لحافظون، میں اس قرآن کا محافظ ہوں، اسے کوئی مٹا سکتا ہے؟ اسے کوئی بدل سکتا ہے؟ اس میں کوئی زیر زبر کو بھی کمی لا سکتا ہے؟ 7 لہجوں میں قرآن ہے، وہ اختلاف ہے۔ مثلا ہم پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب، مراکش میں پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب، ایک ہی چیز ہے۔ ہم پڑھتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، وہ پڑھتے ہیں آرأیت الذی یکذب بالدین۔ ہم کسی جگہ پڑھتے ہیں یعلمون، وہ پڑھتے ہیں تعلمون۔ یہ فرق، کوئی فرق نہیں۔ یہ میرے نبی نے کہا 7 طرح قرآن اترا ہے، چونکہ عربوں میں 7 طرح تھی، جیسے ہماری پنجابی، یہ شروع ہو جاؤ آپ یہاں سے پنڈی سے اور ہے،
تھوڑا آپ چکوال میں اور ہے، آگے آ جاؤ جیلم میں اور ہے، سرگود میں جاؤ اور ہے، یہاں اور ہے، لاہور میں جاؤ اور ہے، لیکن کوئی مطلب میں فرق نہیں ہے، صرف لہجوں کا فرق ہے۔ وہ فرق ہے، قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کا اعجاز ہے، میرے نبی کا معجزہ ہے، میرے نبی کی کرامت ہے۔ سارے نبیوں کو اللہ نے معجزے دیے، ان کی زندگی کے ساتھ چلے گئے، میرے نبی کو اللہ نے معجزہ دیا جو قیامت تک زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہے۔ میرے نبی کہہ رہے ہیں روزہ رکھو، میرا اللہ کہہ رہا ہے روزہ رکھو، میرا نبی کہہ رہا ہے قیام اللیل۔ تراویح کا اصل نام ہے قیام اللیل، رات کی نماز۔ تراویح کا نام کیسے پڑا کہ خلفاء راشدین کے بعد اہل مکہ نے 4 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور پھر ایک طواف کرتے تھے۔ ہم جو 4 تراویح کے بعد بیٹھ کے تھوڑی سی دعا پڑھتے ہیں، یہ اس کی ایک نشانی ہے، یہ اس کی تھوڑی سی نقل ہے کہ وہ تو پورا طواف کرتے تھے نا 7 چکر، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، تو ایک طواف میں جو ریسٹ ہوتا تھا اس کو عربی میں کہتے ہیں ترویحہ، آرام کرنا۔ پھر دوسرا طواف کرتے اس کو کہتے تھے ترویحتان، 2 آرام۔ پھر تیسرا طواف کرتے تھے تو اس کو کہتے تھے تراویح، جمع کلب 3۔ پھر 2 اور کرتے تھے 5، اس سے پڑ گیا تراویح۔ یہ واقعی سنت کا لفظ نہیں ہے، یہ بات کا ہے، لیکن مقصود تو ایک ہی ہے، قیام اللیل ہے۔ اور مدینے والوں نے کہا کہ وہ تو 20 رکعتاں پہ 5 طواف آپا کی کریے، اپنا کول تو بیت اللہ ہے نہیں، تو انہوں نے کہا ہم آج کے بعد 40 رکعت تراویح پڑھیں گے۔ کئی سال 40 تراویح پڑھی گئی۔ 8 اور 20 پہ لڑنے والے لوگوں کو الجھن میں ڈال دیتے ہیں۔ نوافل ہیں، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا۔ ہر تراویح کے سجدے پہ 1500 نیکی ہے۔ ہن تہاڈی مرضی ہے، 8 رکعت میں کتنے سجدے ہو گئے؟ 16، اور 1500 نیکی، 1500 نیکی ہر سجدے پر، تو 12-13 ہزار نیکیاں آپ لے کے جا رہے ہیں۔ اور اگر آپ 40 سجدے کرتے ہیں 20 رکعت کے تو 60,000 لے کے جا رہے ہیں۔ 3 رکعت وتر با جماعت پڑھتے ہیں تو 9,000 وہ لے کے جا رہے ہیں، 6,000 وہ لے کے جا رہے ہیں، 9,000 نیکیاں وہ لے کے جا رہے ہیں۔ وہ کچھ 70,000 آپ یہاں سے کما کے لے جا رہے ہیں۔ 70,000 نیکیاں تو نہ مٹنے والی دولت ہے نا۔ اعتبار بورڈ تے میں لوا دینا، جڑا ایتھے نماز پڑھے گا انہوں 70 روپے ہر سجدے تے ملن گے۔ پھر ویکھا جائے تھے کہ میں سوٹے چل دے، صرف 70 روپے۔ گلستان کالونی چھوڑ جڑا نہیں چ لوگ آون گے، کھرونے جو آون گے، پہلے نام لکھاون گے۔ اور میرا نبی کہہ رہا بے وقوفو، وہ ساری دنیا مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ اور تم کیوں 8 تراویح پڑھ کے کی کرنے جاندے ہو؟ بہ کے فون اب موبائل ہی ویندے ہو نا، اور کی ویندے ہو؟ یا ایویں فضول گپا مار دو۔ ہاں کوئی بیمار ہے ٹھیک ہے، لیکن سستی کی وجہ سے چھوڑ دینا گناہ کوئی نہیں ہے، گھاٹا ہے، گھاٹا ہے، گھاٹا گھاٹا۔ ایک سودا تم 12,000 میں بیچو، ایک 70,000 میں بیچو، کس پہ زیادہ خوشی ہوگی؟ ایک سودے میں 70,000 مل رہے ہوں، ایک میں 12,000 مل رہے ہوں، کون سا سودا کرو؟ تو قیام اللیل، تراویح، ہر سجدے پہ 1,500 نیکی ہے۔ شوق سے پڑھو، دل سے پڑھو۔ کل میں نے ظہر یہاں پڑھی، باہر تک مسجد بھری ہوئی، اور رمضان کے علاوہ ایتھے 250 سارے بڈھے بڈھے ہوندے، کوئی جوان نظر ہی نہیں آمدا۔ آج تو سارے نوجوان بیٹھے ہیں، کیونکہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، رمضان کے جمعے اور رمضان کے علاوہ کے جمعے کے فرض ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ فرق کہاں آتا ہے؟ شیطان قید ہو جاتا ہے اور ہم تم آزاد ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم آسانی سے مسجدوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو ہی وہ نامراد عید والے دن آمدہ ہوں کدے بھولی پہ گیا دے آؤ، اور پھر سارے بھاگ جاتے ہیں۔ پھر وہی 2.5 صفحے نمازی۔ آپ سب نوجوان اکثر تو میرے بیٹوں کی طرح بیٹھے ہو، میرے بھائیوں کی طرح بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یا میرے پوتوں کی طرح بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں سب سے ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز کی پابندی کرو ساری زندگی، سارا سال۔ اللہ کی قسم اگر نماز معاف ہوتی تو حسین کو رب ضرور مہلت دیتا۔ نہ پڑھ، تلواروں کا میم برس رہا ہے، ہاتھ کٹ رہے ہیں، پاؤں کٹ رہے ہیں، گردنیں کٹ رہی ہیں، 72 آدمی، آگے 4,000 سور انسان کھڑے ہوئے ہیں۔ اور میرے نبی کے نواسے نے سورج کو ڈھلتے دیکھا تو حبیب ان کے رائٹ سائڈ کے سردار تھے بن زہیر بن قین، ان کو بلایا کہ ادھر آؤ، کہ جاؤ شمر سے کہو تھوڑی دیر رک جا ہمیں نماز پڑھنے۔ ادھر تھے حبیب بن مظاہر، درمیان میں تھے جن کو علمدار کہتے ہیں عباس، آپ کے بھائی۔ آپ کے 5 بھائی شہید ہوئے جو حضرت فاطمہ کے علاوہ تھے۔ فاطمہ سے تو ایک حسین ہی پھول تھا جنت کا، میرے نبی کا پھول حسن حسین، میرے نبی کی
جنت کی ٹہنیاں حسن حسین، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسن حسین، یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار، اور جو ان سے نفرت کرے تو بھی ان سے نفرت۔ میرے نبی کی جان اٹکی تھی حسن حسین میں۔ آپ خطبہ دے رہے تھے، جمعے کا خطبہ واجب، دروازے پر بچے آ گئے، مسجد بھری ہوئی، باہر صحن بھی بھرا ہوا، آپ کسی سے کہتے ہیں میرے بچے آ گئے، ایسے ایسے انہوں نے سرخ جوڑے پہنے ہوئے تھے، ایسے ایسے وہ کانپ رہے تھے، چھوٹے تھے نا، آپ نے کسی سے نہیں کہا ان کو اٹھا کے لاؤ، آپ نے چھلانگ لگائی ممبر سے اور مجمع کو چیرتے ہوئے گئے اور دونوں شہزادوں کو ہاتھوں میں، حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے، چھوٹے بڑے کا فرق، بڑا سجے پاس ہے، چھوٹا کھبے پاس، ان کو اٹھا کے لائے اور آ کر ممبر پہ بٹھایا اور پھر جمعے کا خطبہ شروع فرمایا، جس سے میرے نبی نے ایسا پیار کیا، ان پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے اور اس میں یزید کی حمایت۔ یا اللہ یا اللہ، کوئی دماغ کا کینسر ہو گیا ہے یا کیا ہوا ہے؟ تو خیر کہنا تو یہ چاہتا تھا۔ زہیر گئے، شمر سے کہا جنگ روکو، نماز پڑھنی ہے، انہوں نے کہا ہم نماز میں بھی قتل کریں گے، تو انہوں نے آ کر کہا امام حسین سے کہ جی وہ تو نہیں رک رہے، کہ پھر نماز تو نہیں چھوٹ گئی، ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزما۔ آپ نے جو باقی بچ گئے تھے 72 تھے، 32 30 تو جمعے تک شہید ہو گئے تھے، باقیوں کو آدھا آدھا کیا کہ آدھے لڑو آدھے نماز پڑھو، جب وہ نماز سے فارغ ہوئے ان سے کہا تم لڑو اور یہ جا کے نماز پڑھو۔